کے بعد سابقہ قوانین منسوخ ہو گئے اور قرآن ہی نے کہا کہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی مؤید ہے، تائید کرنے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے آپ کے سارے فیصلے اس پر ہوں گے، اور جو آپ کے حکم کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہوں گے، اور کوئی دل میں تنگی بھی محسوس نہ ہو اور خوشی سے قبول کریں۔ تو یہ ایک فرسٹ کنڈیشن رکھی عدل اور انصاف کی کہ اللہ کے قانون سے فیصلہ ہوگا اور اس کو ہم نے سنا اور اطاعت کی، اس جذبے سے اسے ماننا ہوا۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے، وہاں مکے میں تو 13 سال آپ کو معلوم ہے کیا زندگی تھی، تو یہاں آنے کے بعد، مدینہ میں آنے کے بعد، اب یہاں خود اپنا لا اینڈ آرڈر انہوں نے مینٹین کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے وہاں کے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا اور 52 آرٹیکلز کا ایک معاہدہ کیا جس کا نام میثاق مدینہ تھا۔ اس میں بنیادی اصول درج کر دیے گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی ڈسپیوٹس، نزاع ہوتی تھی، آپ خود پہلے قاضی تھے۔ دیکھیے عدل کیا ہے، قضا کیا ہے۔ قضا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے جو قوانین ہیں اس کی بالادستی ہے، اور اس کی مخلوق ان قوانین کی پر عمل پیرا ہوگی، اور اسلامی قوانین کے روح سے فیصلے کرنے کو ہی قضا کہتے ہیں۔ قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے، کہیں قضا کا استعمال کیا، کہیں پر عدل کیا، کہیں پر قسط کیا، اور کہیں پر حکم کیا۔ میں آپ کو سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کے خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یہاں پر لفظ استعمال ہے قسط، قسط کا ترجمہ انصاف ہے۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، خواہ آپ کا کتنا ہی شدید مخالف ہو، مگر آپ کو قسط یعنی عدل سے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف، یہاں پر بھی قسط آیا ہے، بالقسط کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن و حدیث کے روح سے، یعنی اپنی جو ان کی ٹریڈیشنز سے، آپ نے خود عدالتیں قائم کی، یعنی سارے نزاع خود آپ طے کرتے تھے۔ میں 2 آیت کا مختصر کا ترجمہ پڑھ دوں، پھر اس حدیث کو پر آتا ہوں جو کہ میل کا پتھر ہے، یا یہ کہیے کہ بنیادی پتھر ہے عدل و انصاف کے انسٹیٹیوشن کا۔ پہلے تو میں وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ دوں کہ ہمارا حکم اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون پر فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ میں 3 چیز کہیں، ایک تو یہ کہا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں، ایک جگہ کہا وہ کافر منکر ہیں، اور تیسری آیت میں کہا کہ وہ ظالم ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بنیادی ہے مشکوٰۃ شریف کی، فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی، اب دیکھیے یہاں سے اب قانون ڈیولپ ہوتا ہے، ابھی تو بنیاد یہ آ گئی کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتا ہے، ابھی تو بنیاد یہ آ گئی کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہونا ہے۔ اب کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو امیر کی اطاعت نہ کرے تو اس نے میری اطاعت سے انکار، حکم نہ ماننے سے انکار کیا
اور وہ نافرمان ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یا جس کو وہ پاور ڈیلیگیٹ کر دیں اس کے فیصلے ماننا فرض ہے، یعنی مینڈیٹری ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جو نہ مانے، اور یہ جوڈیشل آرڈر بھی بتا دیا کہ پہلے میری حکم مانیں، اور اگر میں نہ ہوں یا میرا یا خلیفۃ الوقت کا اپوائنٹ کردہ امیر ہو تو اس کی بھی نافرمانی اسی طرح سے ہے. پھر دوسری مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ سمع و طاعت، یعنی ہم نے سنا اور مانا. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کا کلام جس وقت آپ کے دل پیش کیا جائے آپ اس میں کوئی قیل و قال، آرگومنٹ، دلیل، نتھنگ، بس مانا. سمع و طاعت مسلمانوں پر ضروری ہے، چاہے وہ پسند کریں چاہے ناگوار ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون آپ کے سمجھ میں آیا ہو، اور جیسے کہ آج کل میڈیا میں آ رہا ہے کہ صاحب اسلام عورتوں کے وہ حقوق نہیں دیتا، لہٰذا قانون جو ہے بدلنا چاہیے، بڑا آؤٹ ڈیٹڈ قانون ہے. تو یہاں آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو تو آپ نے سنا، آپ کو عمل کرنا ہے، اور علمی بحث آپ اس سے کر سکتے ہیں. اس طرح سے نظام قضا اسلام کے فقہ کا اہم باب ہے، اور نظام عدل نظام قضا کا ایک حصہ ہے. عہد نبوت میں جو کہ جسے آپ 622 سے 632 کہہ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی 609 میں، اور ہجرت فرمائی آپ نے 622 میں. لہذا 622 سے اور 632 تک 10 سال میں آپ نے اس عدل کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کر کے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. کوئی تھیوری نہیں پیش کی، عملاً اس تھیوری کو پیش کر دیا. اور شریعت محمدی کے خود پہلے عادل اور قاضی آپ ہی تھے، اور آپ کو اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا تھا. اس کے بعد آپ نے اپنی حیات ہی میں حضرت علی کو یمن کا قاضی مقرر کیا، اور اس کے بعد معاذ بن جبل کو مقرر کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ واقعہ، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور اس پر جو ہے سارا عدل کے اشارات ہیں سب. تو جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی حضرت علی کے بعد مقرر کیا تو ان کا انٹرویو لیا اور کہا کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کروں گا، اگر اس میں کوئی حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ سے حاصل کروں گا، اور اس میں بھی نہ ملے تو اجتہاد کروں گا. آپ نے اس کی تائید فرمائی اور اس کو دعا دے کر کے رخصت کیا. اس کے بعد آپ نے علاء الدین حضرمی کو بحرین کا قاضی مقرر کیا، اور ایک چارٹر یا معاہدہ لکھ کر کے دیا، خط. یہ خط سارے عدل و انصاف کے آنے والے مسائل ان کا احاطہ کرتا ہے. یہ خط بہت امپورٹنٹ ہے تاریخ میں. اس میں لکھا ہے، یہ خط ہے محمد بن عبداللہ النبی الامی القرشی الہاشمی کی طرف سے علاء الدین بن حضرمی ان کے ساتھی مسلمانوں کے لیے بطور عطیہ، یہ بطور عہد ہے. اللہ سے ڈرتے رہنا. اپنے بس بھر میں تمہارے امیر علاء الدین الحضرمی کو مقرر کیا ہے. اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اتارے ہوئے قانون پر فیصلے کرتے رہیں. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ فیصلہ کریں گے تو اللہ قانون پر کریں گے. دوسرا، تمہارے ساتھ نرمی اختیار کریں گے. اب عدل اور انصاف میں اگر نرمی نہیں ہے تو جسٹس ان اکارڈنس ود لا ہے، ریئل جسٹس نہیں ہے. آج ہندوستان میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس ان اکارڈنس ود ہو رہا ہے، لا ہو رہا ہے. مثلاً کہ کسی نے قتل کر دیا، عدالت میں شہادت نہیں ہوئی، یا جو عینی شاہد تھا وہ عدالت میں مکر گیا، یا جرا میں اس نے ایسا بیان دے دیا کہ اس نے اپنے پہلے بیان کی نفی کر دی، عدالت اسے چھوڑ دے گی. تو آپ کہیں گے کہ ریئل مجرم تو چھوٹ گیا.
تو ہم کہیں گے، عدالت یہ کہے گی کہ بھائی عدالت تو شہادت چاہتی ہے، لہذا جو عدالت نے یہ فیصلہ کیا یہ جسٹس ان اکارڈنس ود لا ہے، جسٹس پر مبنی انصاف نہیں ہے۔ اسلام ریئل انصاف پر جاتا ہے۔ تو دوسری بات آئی کہ تمہارے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، اس کے حق کے ساتھ تمہارے درمیان بہترین کردار کا اظہار کرے۔ عادل کا دوسری ریکوائرمنٹ ہے بہترین کردار۔ اگر عادل کا کردار ہی نہیں ہے تو کردار کیا کرے گا؟ اور تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ عدل کے ساتھ فیصلے کرے۔ یہ تو ان کے لیے تھا۔ اب دیکھیے، جن کو ایڈریس تھا خط، ان کے لیے کیا تھا؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ جن کو ایڈریس تھا خط، ان کے لیے کیا تھا؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ خط ہے جناب، دیکھیے اس زمانے میں یہ خط لکھا گیا، بالکل چارٹر ہے، ہیومن رائٹس چارٹر وغیرہ تو یہ 1275 میں آئے ہیں، اور یہ چارٹر یہ 1924 کا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کی بات ماننا اگر وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے۔ انہیں یہ اتھارٹی دی گئی کہ آپ اسے متنبہ کریں گے کہ آپ کا فیصلہ اسی وقت میں بائنڈنگ ہے جب تک وہ عدل پر ہے۔ انصاف کے ساتھ تقسیم کرے، رحم کی درخواست کی جائے تو رحم کرے، تم اس کا حکم سننا تو اس کا کہنا ماننا، اور بہتر طور پر اس کے ساتھ نصرت اور تعاون کرنا، اس لیے کہ میرا حق ہے تم پر اور تم میرا کہنا مانو۔ ایسا عظیم حق جس کو پوری طرح ادا کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی انسان کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جو پارلیمنٹ یا اسمبلی قانون بناتی ہے تو اس کی معلومات بڑی محدود ہوتی ہے، مگر یہ قانون ایک ایسے قانون ساز نے بنایا ہے جو دنیا کا خالق و مالک ہے، اور کائنات میں سورج کے پہلے دن چمکنے سے سورج کے بجھنے تک کا مالک ہے۔ وہ سارے انسانوں کو جانتا تھا کتنے انسان پیدا ہوں گے، ان کی کیا ضرورتیں ہوں گی، کیا مصلحتیں ہوں گی، لہذا اس نے ایک ایسا لامبتدل قانون بنا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تمام قیامت تک کے تمام انسانوں کی ضروریات، ان کے مسائل، ان کے کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، سب کو ملحوظ خاطر ہوئے ایک ایسا جامع قانون بنایا، اور اپنے نبی کے ذریعے اس کو نہ صرف بتایا بلکہ اس کو عملاً نافذ کر دیا۔ اب عہد نبوت میں یہ بھی مثالیں ملتی ہیں۔ عہد نبوت جو میں نے اس کا پیریڈ بتا دیا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ قاضی اور امیر بھیجے، دوسرا یہ کہ آپ خود اپنے موجودگی میں بھی صحابہ کرام کو آپ نے جوڈیشل پاورز دیے۔ حضرت موقل بن یسار کو مقدمے سپرد کیے کہ آپ فیصلہ کریے، عمرو بن عاص کو اپنے سامنے فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ مقدمہ طے کر دو، اور یہ فرمایا۔ اب دوسرا دیکھیے، کارڈنل پرنسپل آف جسٹس ہے، یہ دنیا کہیں نہیں ملے گا۔ اور قاضی کا مقام دیکھیے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی غلطی پر پکڑ نہ ہو، یہاں غلطی پر انعام ہے، دنیا میں کہیں نہ ملے گا آپ کو۔ فرمایا کہ اگر تم صحیح فیصلہ کرو گے تو 10 نیکیاں ملے گی، اور غلطی کرو گے، غلطی یعنی انٹرپریشن غلطی کرو گے تو 1 نیکی ملے گی۔ یہ دنیا کے کسی قانون میں، عدل میں یہ رعایت نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر کو خود اپنے اجلاس میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا، آپ خود بیٹھے تھے اور کہا یہ نزاع آ گئی ہے، اس کو طے کرو۔ فتح مکہ کے بعد، اچھا دیکھیے، جیسا میں نے عرض کیا کہ مدینہ جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا، میثاق ایگریمنٹ یہودیوں سے، تاکہ امن رہے اور اسلام کی ہم توسیع کریں۔ آپ نے فتح مکہ، دیکھیے قضا اور عدل پر کتنی گہری نظر تھی کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے عتاب بن سید کو والی اور قاضی مکہ مقرر کیا، مکہ سے واپسی سے پہلے وہاں کے عدل اور انصاف کا انتظام کر دیا۔ اتنا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا آپ کی نظر میں۔ پھر حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، یہ وہ حضرات ہیں جو عہد نبوی میں اس کام پر تفویض کیے گئے۔ اب عہد صدیقی آتا ہے جو 632 سے 634 تک ہے۔